نسبت سے جو بھی مجلس منعقد ہوتی ہے وہ برکتوں والی ہوتی ہے، تاہم جو مجلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور خاص طور پہ صحیح بخاری شریف کے آخری حدیث کے درس کی نسبت سے منعقد ہو تو اس کی برکتیں دوبالا ہوتی ہیں۔ ایسی مجالس انتہائی اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہیں، اور ان مجالس کی برکات اور انوارات میں سے وہ لوگ پورا حصہ پاتے ہیں جو مجلس کے آداب کی رعایت کرتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے لیکن صحبت باقی ہے۔ اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اب کسی اور کی نبوت کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو وہ ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو انتہائی سعادت کے لمحات ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لمحات کی قدر کرنے کی اور حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث کی عبارت پڑھی جائے گی، پھر عمومی مجمع کی مناسبت سے کچھ گفتگو اور کچھ اس باب اور حدیث کی تشریح اور توضیح کی جائے گی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبسند المتصل منا إلى شيخ الإسلام والمسلمين أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة البخاري الجعفي اليماني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وفيوضه آمين۔ قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صحیح بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث کی تلاوت آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے۔ مدرسہ تعلیم الاسلام میں طالبات کے دورہ حدیث کے اختتامی درس میں ہم سب کی شمولیت
ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ دینی مدارس میں طلباء کی دستار بندی، طالبات کی دوپٹہ پوشی یا ختم بخاری کے اختتامی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان تقریبات کا مقصد کیا ہوتا ہے اور ان تقریبات کے حوالے سے شرکاء مرد ہوں یا خواتین ہوں ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، یہ بات عرض کرنی ہے۔ تو آپ حضرات سمجھ لیں کہ ایسی تقریبات کا اولین مقصد طلباء اور طالبات کو اعزاز بخشنا ہوتا ہے، جو ایک طویل عرصے سے محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں اور اپنا تعلیمی سلسلہ اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ طلباء اور طالبات اس سے بھی زیادہ بڑے اعزاز کے مستحق ہوتے ہیں۔ حق بنتا ہے کہ ان کے اعزاز میں اس سے بھی زیادہ بارونق اور پروقار تقاریب کا انعقاد کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ دینی علوم کی جو دولت ہے یہ دنیا کی تمام دولتوں سے بڑھ کے ہے۔ کوئی دولت اس کا مقابلہ موازنہ نہیں کر سکتی۔ بڑے بڑے اعزازات اور بڑی ڈگریاں علم دین کے اعزاز کے مقابلے میں ہیچ ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور خاص طور پہ احادیث مبارکہ پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو اپنے قلب میں، اپنے دل و دماغ میں محفوظ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کو فرمایا کہ میں اپنے محبین سے ملاقات کا مشتاق ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ کی محبین نہیں ہیں اور ہماری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوتی۔ آپ جو فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبین سے ملاقات کا مشتاق ہوں، وہ کون محبین ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یأتون من بعدی ویروون احادیثی، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میری احادیث کو پڑھیں گے اور آگے نقل کریں گے۔ میں ایسے محبین سے ملاقات کا مشتاق ہوں۔ یقیناً حدیث پڑھنا اور پڑھانا تمام علوم میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کلام ہم پڑھتے ہیں اس میں متکلم کے اثرات اور ان کے دل اور دماغ کی کیفیات اس میں شامل ہوتی ہیں۔ خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی بندہ کسی فاحشہ بدکار عورت کا گانا گاتا ہے، اگرچہ اس گانے کی اچھی توجیہ بھی کی جا سکتی ہے۔ کئی مرتبہ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جو دو معنی رکھتے ہیں، ایک معنی اس کا غلط ہوتا ہے، ایک اس کا صحیح معنی بھی نکالا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی فاحشہ بدکار عورت کی زبان کا ادا ہوا کوئی جملہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ہم پر منفی اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت جی کے شیخ و مرشد تھے، ان کے ایک خلیفہ تھے حضرت شیخ وجیہ الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی، لاہور میں تھے، UET میں پروفیسر تھے، لیکن بڑے اعلیٰ پائے کے بزرگ تھے، اعلیٰ درجے کے متقی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لیے وضو کر کے گھر سے نکل رہا تھا تو اپنے اللہ سے میں باتیں کر رہا تھا کہ اے اللہ، اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پانے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں، مجھے کب تیرا وصل نصیب ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، یا اس طرح کوئی ملتا جلتا جملہ ہے، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں،
فرماتے ہیں میں نے جو ہی یہ جملہ زبان سے ادا کیا میں نے شیطان کو ہنستے ہوئے دیکھ لیا. شیطان بھی خوش ہو گیا کہ ایک بدکار ایک فاحشہ عورت کا گانا اب مشائخ صوفیاء نے بھی اپنی زبان سے بولنا شروع کر دیا. یعنی اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں. تو ایک فاسق فاجر بندہ اگر کوئی لفظ بولتا ہے ہم اسی لفظ کو یاد کر کے آگے نقل کرتے رہتے ہیں, اس کے ہم پر منفی اثرات پڑتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے صادر ہونے والے علوم اور معارف اور آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلنے والے وہ الفاظ اور حروف اگر ہم پڑھتے ہیں اور مسلسل پڑھتے ہیں, معلوم نہیں کہ اس کا پڑھنے والوں پر کس قدر مثبت اور روح پرور اثر پڑتا ہوگا. بڑی روحانی ترقی ہوتی ہے. اصل میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو لوگ مجلس کی آداب کی رعایت کرتے ہیں وہی حصہ پاتے ہیں. یہ دور حدیث میں صبح سے لے کے شام تک طلباء مسلسل یا حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں یا حدیث سن رہے ہوتے ہیں, اور یہ حدیث پڑھنا اور سننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے انوارات کے ان پڑھنے والوں کے قلوب میں منتقل ہونے کا باعث ہوتا ہے. حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ گیا تھا تو مدینہ منورہ میں قیام کے ایام میں کچھ مخفی امور پوشیدہ امور اللہ تعالیٰ نے ان پر منکشف فرمائے. انہوں نے وہ کشف اور وہ الہامات وہ محفوظ کر لیے, لکھ لیے, جمع کر لیے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھ پر ایک عجیب کیفیت منکشف ہوئی کہ گنبد خضرا سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہی تھی. تو میں حیران ہو گیا کہ یہ نور کی شعاعیں کہاں جا رہی ہیں. پھر میں مراقبے میں چلا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ بات کھول دی کہ دنیا میں جہاں کہیں حدیث پڑھنے والے یا پڑھانے والے اس عمل میں مصروف ہیں ان کے سینوں میں نور کی شعاعیں پہنچ رہی ہیں. گویا کہ حدیث پڑھنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے براہ راست فیض اور نور ملتا رہتا ہے, کیونکہ صاحب کلام کہ کلام کو جب بندہ نقل کرتا ہے تو وہ اثرات بندے میں منتقل ہو جاتے ہیں. اس لیے کئی مرتبہ ہم جب مشائخ کی بات نقل کرتے ہیں تو ہم اس کا مفہوم نقل کرنے کی بجائے بعینہ ہی وہی الفاظ نقل کرتے ہیں, اور علماء کو پتہ ہے کہ ہم کسی اللہ والے کی بات اپنے الفاظ میں بیان کریں اس میں وہ نورانیت نہیں ہوتی, اگرچہ معنی وہی ہوتا ہے. اگر بعینہا وہی الفاظ ہم نقل کریں تو اس کے اثرات اور اس کی نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ حضرات صبح سے لے کے شام تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں ان کے قلوب کس قدر منور ہوں گے اور فیض سے پرنور ہوں گے. بہرحال یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے, اور تمام علوم میں اللہ تعالیٰ کو بھی زیادہ پسند یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث مبارکہ کو پڑھا جائے اور پڑھایا جائے. محدثین کی دنیا میں ایک محدث تھے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ. امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جب وفات پا گئے بڑے اعلیٰ پائی کے محدث تھے. صحیح بخاری شریف میں جا بجا ان کا تذکرہ ملتا ہے. تو کسی نے خواب میں دیکھا, شاگرد تھے, شاگرد نے پوچھا کہ کیا بنا, تو جواب دیا یہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. پوچھا کیوں بخش دیا, تو جواب دیا کہ بے روایت الحدیث و صدقی فیہا, کہ میں حدیثیں نقل کرتا تھا, احادیث پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے میری مغفرت کا فیصلہ ہوا. اور پھر وہ شاگرد کہتا ہے کہ میں نے پھر دیکھ لیا کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ مسعر بن قدام رحمہ اللہ ہو, دونوں حضرات
جنت کے باغ میں جا رہے تھے، ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے تھے، اور صبح سویرے کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور ہاتھ میں ہاتھ دے کے باغ میں ٹہل رہے تھے۔ اور پھر امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار پڑھے، حبانی الہی فی الجنان بقبۃ لہا الف باب من لجین و جوہر، مجھے میرے اللہ نے ایک ایسے خیمے میں ٹھہرایا ہوا ہے جو آبدار موتی کا بنا ہوا ہے، اس کے 1000 دروازے ہیں سونے اور چاندی کے بنے ہوئے، شرابی رحیق فی الجنان وحلیتی من الذهب الابریز والتاج ازہر، اور مجھے رحیق شراب پلائی جاتی ہے اور مجھے خالص سونے کا زیور پہنایا گیا ہے، وَنُقْلِي لِثَامُ الْحُورِ وَاللَّهُ خَصَّنِي بِقَصْرِ عَقِيقٍ تُرْبَةُ الْقَصْرِ عَنْبَرُ، اور میں صبح و شام حوروں کے ساتھ ہم آغوش ہوتا ہوں، اور اللہ رب العزت نے مجھے عقیق پتھر کا بنا ہوا ایک عالیشان محل دیا ہوا ہے، اور اس محل کی مٹی عنبر کی بنی ہوئی ہے۔ وقال لي الرحمن یا شعبۃ الذی تبحر فی جمع العلوم فاکثر، اور مجھے اللہ نے فرمایا کہ اے شعبہ، آپ نے حدیث کا علم حاصل کیا تھا اور حدیث کے علم میں بڑی مہارت حاصل کی تھی، تنعم بقربی فإننی عنک راضیہ، تنعم بقربی فإننی عنک راضیہ، وَمِنْ عَبْدِ الْقَوَّامِ بِاللَّيْلِ مِسْعَرُ، آپ میرے قرب میں عیش کریں، میرے قریب رہ کے عیش کریں۔ میرے قریب رہ کے عیش کر لیں، اور آگے فرمایا کہ میں تجھ سے راضی ہوں، اور میں اپنے راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرنے والے بندے مسعر بن کدام سے راضی ہوں۔ کفا مسعرا عزا بان سیزورنی، یہ مسعر بن کدام بھی بڑے اعلیٰ پائے کے محدث تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کفا مسعرا عزا بان سیزورنی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسعر بن کدام کے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ وہ میری زیارت کرے گا، فَأَكْشِفُ حُجْبِي ثُمَّ أُدْنِيهِ يَنْظُرُ، پھر میں مسعر بن کدام کو قریب کروں گا، اپنا پردہ ہٹاؤں گا کہ جی بھر کے میری زیارت کر لو۔ محدثین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خصوصی محبت ہے اور خصوصی شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حدیث پڑھنا اور حدیث پڑھانا بہت سعادت اور فضیلت کی بات ہے۔ وہ طالبات جو اس وقت طالبات کی فہرست سے نکل کے فاضلات کی فہرست میں شامل ہونے والی ہیں، یقیناً ان کے لیے بہت سعادت کی بات ہے۔ اور ویسے بھی یہ علم ایسا ہے کہ یہ ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، کم درجے والے کو بڑا درجہ عطا کرتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا العلم اقواما، وفی روایت ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین، اس علم کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ علم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جیسے اللہ کی ذات بلند ہے اللہ کی صفات بھی بلند ہیں، اور جب اللہ کی صفات بلند ہیں، جو بندہ اللہ کی کسی صفت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے یہ صفت اس کو بھی بلندی عطا کر دیتی ہے۔ تو اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کریں، یہ صفات آپ کو بلندی عطا کر دیں گے۔ تو علم بندے کو بلندی عطا کر دیتا ہے۔ کتنی بلندی؟ یہ تو ہماری کمزوری ہے، ہم اپنے معاشرے میں علماء کو پست درجے کا سمجھتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ یقیناً ہماری سوچ کی کوتاہی ہے، سوچ کی کمی ہے، ورنہ اللہ رب العزت نے علماء حفاظ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ دنیا والے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ سچی بات یہ ہے کہ علماء کو اللہ نے جو عزت دی ہے وہ بے نیاز ہیں دنیا والوں سے۔ دنیا والے ان کی تعریف کریں یا تنقید کریں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ نے ان کو مقام دیا ہے۔ میں کئی مرتبہ اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ دنیا والوں، تم لوگ اگر
میرے قدموں کے نیچے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھاتے تو مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہے، کیونکہ میرے رب کے فرشتے میرے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور دنیا والوں، تم لوگ سوشل میڈیا پہ میری کردار کشی کرتے ہو، میری تضحیق اور تحقیر کرتے ہو، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ سمندر میں مچھلیاں، سوراخوں میں چینٹیاں اور جنگل میں چرند پرند میرے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور دنیا والوں، تم لوگ پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ میرے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرتے ہو، مجھ پہ جھوٹے الزامات لگاتے ہو، مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہے، کیونکہ میرا اللہ فرشتوں کی مجلس میں میری تعریفیں کرتا ہے۔ مجھے اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ مجھے نہ دنیا والوں کی تعریف کی ضرورت ہے، نہ ان کی تنقید کا مجھ پہ کوئی اثر پڑتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں میرا کیا مقام ہے۔ جس کے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہوں، ان کو دنیا والوں کے استقبال کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں تو اس کو شکوہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ میرے لیے قالین کیوں نہیں بچھاتا۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک خلیفہ تھے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وقت کے بلند پایہ محدث بھی تھے، بڑے اعلیٰ پائے کے فقیہ تھے، مفسر بھی تھے۔ انہوں نے تفسیر لکھی اور تفسیر کا نام اپنے شیخ کے نام پہ رکھا، تفسیر مظہری۔ گویا کہ خلیفہ کو اپنے شیخ سے اتنی محبت تھی اور شیخ کو اپنے خلیفہ پر اتنا اعتماد تھا، فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے کہ مرزا مظہر جانے جانا میرے پاس کیا لے کے آئے ہو، تو میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو آگے کر دوں گا کہ اللہ میں ان کو لے کے آیا، میں ان کو، اور مجھے امید ہے کہ جب وہ آگے ہو جائیں گے تو ان کی وجہ سے میری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ شیخ کو اپنے خلیفہ پر اتنا اعتماد تھا۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تشریف لا رہے ہوتے تھے، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ بہت دور ہوتے تھے، نظر نہیں آتے تھے، لیکن مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو فرماتے تھے، بھائی راستہ دے دو، راستہ دے دو۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تشریف لا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد لوگ دیکھ لیتے تھے قاضی صاحب تشریف لا رہے ہوتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، 2 دن ایسا ہوا، 3 دن، آخر کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کو کیسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تشریف لا رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے قطار در قطار کھڑے ہو چکے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی وفات کی رات تھی، ان کی اہلیہ کا بیان ہے، رات کا وقت تھا، میں حضرت کی تیمارداری میں اور خدمت میں مصروف تھی، طبیعت حضرت کی ناساز تھی، سردیوں کا موسم تھا، میں نے رات کے وقت کمرے کی کھڑکی کھول دی تو میں نے کیا دیکھا کہ ہمارے گھر کے صحن میں سفید کپڑے پہنے ہوئے، سفید پگڑیاں باندھے ہوئے اتنے لوگ جمع تھے کہ صحن میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں حیران ہو گئی کہ یا اللہ، رات کے وقت یہ کون لوگ ہمارے گھر میں آ گئے؟ خیال یہ تھا کہ شاید مدرسے کے طلباء اور اساتذہ حضرت کی عیادت کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا آدھی رات کا وقت ہے، سردیوں کا موسم ہے، اس وقت کون عیادت کے لیے آتا ہے؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے پانی پلا دو۔ میں نے فوراً پانی اٹھایا، حضرت کو بٹھایا، سہارا دیا، حضرت کو پانی پلایا، حضرت نے پانی پیا، تکیے پہ سر رکھا اور قبلے کی جانب اپنا چہرہ پھیر لیا اور فرمایا لا الہ الا اللہ، اور روح پرواز کر گئی۔
تب مجھے پتا چلا کہ گھر کے صحن میں سفید کپڑے پہنے ہوئے، سفید پگڑیاں باندھے ہوئے جو لوگ مجھے نظر آئے تھے، یہ حقیقت میں اللہ کے فرشتے تھے جو حضرت انور شاہ کشمیری کی روح کے پروٹوکول کے لیے زمین پہ اتر آئے تھے۔ بلند مقام اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ طالبات یا طلباء کے اعزاز میں اس طرح کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ دوسرا مقصد ایسی تقریب کا یہ ہوتا ہے کہ شرکاء کو خاموش دعوت دی جاتی ہے، جیسے آج ہمارے عزیز طلباء یا طالبات نے اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کر لیا، اسی طرح ہمارے گھروں میں ہمارے بچے موجود ہیں، ہماری بچیاں موجود ہیں، کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو مدرسے کی تعلیم کی طرف متوجہ کر دیں۔ یہ خاموش دعوت دی جاتی ہے کہ فلاں کا بیٹا حافظ بن گیا، میرا بیٹا بھی تو حافظ بن سکتا ہے، میرا پوتا بھی تو حافظ بن سکتا ہے، فلاں کی بیٹی عالمہ بن گئی تو میرے گھر میں الحمدللہ اللہ نے مجھے بیٹی کی نعمت عطا فرمائی ہے تو میری بیٹی بھی تو عالمہ بن سکتی ہے، مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ گویا کہ خاموش دعوت ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مواقع سے سبق حاصل کریں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم کی طرف متوجہ کریں گے۔ معزز سامعین، معزز خواتین، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کو اچھی طرح پتا ہے اس پرفتن دور میں ہم نے اگر اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کی، قرآن اور حدیث کے علوم سے ان کو آراستہ و پیراستہ نہیں کیا، تو یقین کریں اپنی اولاد کا ایمان بچانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آئے روز ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کس قدر لوگ دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پہ کالج یونیورسٹیوں کا ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے، جدید علوم اور کچھ سکالر اور دانشوروں نے ایسی تباہی مچائی ہوئی ہے کہ ہمارا ہر دوسرا نوجوان اگر صریح انکار نہیں کرتا دین اسلام کا، لیکن دین اسلام کے بارے میں کئی سارے امور کے بارے میں شکوک و شبہات میں ضرور مبتلا ہوتا ہے کہ دین اسلام کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آتا اور دین کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آتا تو فلاں حدیث سمجھ میں نہیں آتی اور یہ معجزات سمجھ میں نہیں آتے۔ جب اس طریقے سے شک ایک مرتبہ آ جاتا ہے پھر آگے کفر کے لیے خود بخود راستہ کھل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک، پہلے شک سے پناہ مانگی ہے کیونکہ پہلے شک پیدا ہوتا ہے، کفر اور شرک کے دروازے بعد میں بندے پر کھلتے ہیں۔ چنانچہ آج یہ شک کا زمانہ ہے، تشکیک کا زمانہ ہے، لوگوں کے دل و دماغ میں قرآن اور حدیث کے بارے میں، دین کے بارے میں، مختلف مسائل کے بارے میں ایسے شکوک پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اگرچہ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حقیقت میں ایمان اس کے دل سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے، اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کا معاملہ بڑا حساس اور نازک ہے، لہٰذا اپنی اولاد پہ ترس کھائیں، ان کو قرآن و حدیث کے علوم سے متصف کر دیں، آراستہ و پیراستہ کر دیں۔ اور یہ صرف ان پہ ترس کھانے والی بات نہیں ہے بلکہ اپنے اوپر بھی ترس کھائیں، کیونکہ اولاد اگر عالم بن گئی، حافظ بن گئی تو ہمارا اپنا فائدہ اسی میں ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دعا کریں میرا بیٹا نیک بن جائے، لیکن وہ بندہ خود اپنے لیے نیک بننے کی نہ خود دعا کرتا ہے نہ کسی اور سے دعا کرواتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں نیک بن جاؤں، کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نیک نہ بنوں لیکن میرا بیٹا نیک بن جائے اور اس بیٹی کی نیکیوں کے ذریعے میں بھی جنت میں چلا جاؤں۔ حالانکہ کئی مرتبہ جب بندے کو یہ نظر آتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ بیٹے کے لیے بعد میں دعا کرو، پہلے آپ کے لیے دعا کرو کہ آپ بھی نیک بن جائیں، کیونکہ نیک بننا آپ کی بھی ضرورت ہے۔ اب ہوتا عام طور پہ یہ ہے کہ والدین کے دل و دماغ میں چونکہ دین کی اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ اپنی اولاد کی دیندار ہونے اور بی دین ہونے کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہوتے۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرا بیٹا
یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، میرا بیٹا دین اسلام کے بارے میں کیا سوچ کیا خیال رکھتا ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، ایک آدمی میرے پاس آیا اور اپنے بیٹوں کے بارے میں بتانے لگا، حضرت کیا بتاؤں، میرے بیٹے بڑے کام کے ہیں، وہ بڑے والا بہت اچھا ہے اور چھوٹے والا بہت اچھا ہے، لیکن درمیان والا بیٹا جو ہے نا، اس نے تو کمال کر دیا، وہ چلا گیا، وہ برطانیہ میں اتنا پڑھ لیا اور اتنا پڑھ لیا اور اتنا بڑا تعلیم یافتہ بن گیا، اور وہ اپنی کمپنی کا جنرل مینیجر ہے، اور اس کی اتنی تنخواہ ہے، اور میرے لیے گاڑی رکھی ہوئی ہے، اور خادم رکھا ہوا، نوکر رکھا ہوا ہے۔ بہت تعریف کر لی اپنے بیٹے کی، اور پھر آخر میں کہنے لگا کہ بس حضرت ایک بات ہے کہ چونکہ تھوڑا زیادہ لکھ پڑھ گیا اس لیے تھوڑا بے دین ہو گیا ہے۔ 15 منٹ اپنے بیٹی کی تعریفیں کرتا رہا، آخر میں اتنی سی بات کر لی اور بہت ہلکا سمجھ کے یہ بات کر لی، بس حضرت تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، باقی تو میرے بیٹے کی کیا کہنے۔ میں نے کہا کیا کہتے ہیں، کیسے بے دین ہو گیا ہے؟ کہتے بس حضرت تھوڑا سا زیادہ لکھ پڑھ گیا نا، تو کبھی کبھار کہتا ہے کہ یہ جو علماء کہتے ہیں کہ خدا ہے، یہ ویسے کہتے ہیں خدا کوئی نہیں ہے، خدا کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ یہ کہتا ہے، اور باپ یہ کہتا ہے کہ بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، باقی تو میرے بیٹے۔ یعنی باپ کے دل و دماغ میں یہ ایمان اور یہ عقیدہ، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس کی اچھی تنخواہ اور اچھی کوٹھی اور اچھی کار کے تذکرے کرتے کرتے آخر میں تھوڑی سی بات کر لی کہ میرا بیٹا تھوڑا سا بے دین ہو گیا۔ تو اپنے بیٹوں کا ایمان بچانے کی فکر کریں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، اور اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، کیونکہ یہی اولاد ہمارے کام آئے گی۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حفظ مکمل کیا تو میرے والد صاحب نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ محمد طیب، میں نے آپ کو حافظ بنایا ہے اپنے لیے کہ آپ کے حفظ کا مجھے فائدہ پہنچے گا۔ پھر کہا کہ بیٹا، عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اولاد اپنے والدین کو جلدی بھلا دیتی ہے، بس میں آپ کو اتنا کہتا ہوں کہ مجھے بھلانے میں جلدی نہیں کرنی۔ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ، میں نے اپنے والد کی وہ بات یاد رکھی، میں نے اپنے والد کو بھلانے میں جلدی نہیں کی ہے۔ میرے والد صاحب آج سے 30 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں، اس وقت سے لے کے آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا، سفر ہو یا حضر ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، فرصت ہو یا مصروفیت ہو، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں نے اپنے والد صاحب کے لیے مغرب کے بعد اوابین کی نماز میں ایک پارہ نہ پڑھا ہو۔ بلا ناغہ میں ایک پارہ پڑھتا ہوں، 30 سالوں سے میرا یہ معمول ہے۔ تب مجھے یاد آیا، میں نے جب حساب لگایا، کیا ہو گیا، جب میں نے حساب لگایا تو میں نے کہا کہ تو اندازہ ہو گیا کہ جب میں نے حساب لگایا تو اندازہ ہو گیا کہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے اپنے والد صاحب کی ایصال ثواب کے لیے صرف اوابین کی نماز میں 365 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہوگا۔ یعنی یہ تو صرف اوابین کی نماز ہے، اس کے علاوہ جو وہ ایصال ثواب کر چکے ہوں گے، پتہ نہیں وہ کتنا کر چکے ہوں گے۔ قیامت کے دن بہت سارے سعادت مند ایسے ہوں گے جب ان کے سامنے اعمال نامے آئیں گے، وہ اپنے اعمال نامے کو ادھر ادھر الٹتے پلٹتے ہوں گے کہ نام تو میرا لکھا ہوا ہے لیکن اعمال نامہ تو میرا نہیں ہے، میں تو محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جایا کرتا تھا،
اس میں تو سینکڑوں مرتبہ حج اور عمرے کا ثواب لکھا ہوا ہے، اور میں تو ناظرہ نہیں پڑا ہوا تھا، اور اس میں تو سینکڑوں مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب لکھا ہوا ہے۔ تو وہ سوچ رہے ہوں گے، تب ان کو کہا جائے گا کہ اعمال نامہ آپ کا ہے، اعمال آپ کے نہیں ہیں، اعمال آپ کی اولاد کے ہیں جو آپ کو پہنچ چکے۔ مکہ مکرمہ میں جنت المعلی قبرستان میں ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں درخت کے نیچے سویا ہوا تھا، میں نے ایک خواب دیکھا کہ قبرستان کی مردے قبروں سے نکلے ہوئے ہیں، ایسی ٹولی کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بھی وہاں جا کے کھڑا ہو گیا تو دور سے ایک اور آدمی آیا اور وہیں پہ کھڑے ہو کے اس نے اعلان کیا کہ او لوگوں، اپنی اپنی ڈاک وصول کر لو، اپنا اپنا حصہ وصول کر لو۔ سارے لوگ ایک طرف کو بھاگ پڑے، ایک بندہ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ قبرستان میں کوئی بندہ آتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، کوئی سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے، ثواب قبرستان کی مردوں کو بخشتا ہے، پھر یہ فرشتہ ہے آتا ہے اعلان کرتا ہے کہ اپنا اپنا حصہ وصول کر لو۔ لوگ اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں بھاگے، آپ تو یہیں بیٹھے رہے؟ اس نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا ضرورت کیوں نہیں ہے؟ تب اس نے کہا کہ مجھے اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ روزانہ صبح سے لے کے شام تک اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھاتا ہے، شاگرد قرآن پڑھتے ہیں، اور پورے دن میں شاگرد جتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں وہ سارا ثواب میرے بیٹے کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے، میرے بیٹے کا سارا ثواب میرے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مجھے روزانہ تھوک کے حساب سے اتنا ثواب دیا جاتا ہے کہ مجھے پرچون کے ثواب کے لیے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنائیں اور عالم بنائیں تاکہ وہ دین کا کام کرے اور آگے ہمارے لیے آسانی ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ قیامت کے دن جب شدت کا عالم ہوگا اور سختی ہوگی، سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، اس وقت کسی کا بیٹا آ جائے، کسی کی بیٹی آ جائے، اپنے والد کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں نہر کے کنارے عالیشان محل کے ٹھنڈے سائے میں لے جائے، پھر اس دن پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ یا عالم بنانے کا کیا فائدہ نکلا۔ اور معزز سامعین، قیامت کے دن بہت سارے بدقسمت نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں ایسی ہوں گی جب ان کو کہا جائے گا کہ جہنم میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے تو ہم نے جہنم میں نہیں جانا، ہم تباہ ہو چکے ہیں، ہم برباد ہو چکے ہیں، لیکن ہماری تباہی و بربادی میں کسی اور کا ہاتھ تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں جس راستے پہ چلایا ہم اسی راستے پہ چلتے رہے۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، ہمارے بڑوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ہمارے بڑوں کو ہم سے دگنا عذاب عطا کر دے، والعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر زبردست لعنت مسلط کر دے۔ پھر یہی اولاد ہوگی، یہی بیٹا ہوگا، یہی بیٹی ہوگی، قیامت کے دن اللہ کے سامنے عرض کرے گی کہ اللہ میرے بڑوں کو مجھ سے دگنا عذاب عطا کر دے اور ان پر زبردست لعنت مسلط کر دے۔ تو آج چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری، قرآن کا عالم بنائیں تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ثابت ہو جائے۔ بہرحال یہ دوسرا مقصد ہو گیا کہ سامعین جو مرد ہیں یا خواتین ہیں سب کو یہ خاموش دعوت دی جاتی ہے کہ تم اپنی اولادوں کو عالم بناؤ، اور آج کل تو مدارس والوں کو اللہ جزائے خیر دے، ہمارے لیے کوئی بہانہ ہی نہیں چھوڑا۔ چلو ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے قریب کوئی مدرسہ ہے نہیں، دور اپنی بیٹی کو بھیج نہیں سکتا، لہٰذا میرے لیے مشکل ہے،
اب تو محلے محلے میں بستی بستی میں بچیوں کے مدارس بن گئے۔ پھر ہمارا یہ بہانہ تھا کہ انگریزی تعلیم بھی بہت ضروری ہے اور انگریزی تعلیم کے بغیر بھی گزارا نہیں ہوتا، لہٰذا اسکول اور کالج ہم اپنے بچے کو نہیں چھڑا سکتے، یونیورسٹی اپنے بچے کو نہیں چھڑا سکتے، وہ ضروری ہے، لہٰذا مدرسے میں ہم اپنی بچی کو نہیں پڑھا سکتے۔ یہ ایک بہانہ تھا، اگرچہ یہ کوئی معقول نہیں تھا، لیکن ہر دوسرا بندہ یہی بات کرتا تھا۔ مدارس والوں کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے ہمارا یہ بہانہ بھی ختم کر دیا۔ چنانچہ مدارس والے کیا کرتے ہیں کہ دن کو آپ کا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھے اور رات کو مدرسے میں آ جائے، عصر کے بعد پڑھنا شروع کر دے، عصر کے بعد پڑھ لے، مغرب کے بعد پڑھ لے، عشاء کے بعد پڑھ لے۔ نہ یہ لوگ آپ سے فیس مانگتے ہیں، نہ آپ سے کوئی اور معاوضہ طلب کرتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے لہٰذا اب آپ کی تعلیم نہیں ہو سکتی، اور عصر کے بعد تو چھٹی کا وقت ہوتا ہے۔ یہ علماء بیچارے پورا دن پڑھاتے ہیں، صبح سے لے کے عصر تک پڑھاتے ہیں۔ یہ ان طلباء اور طالبات کو جو پورا دن مدرسے میں ہوتے ہیں، لیکن عصر کے بعد پھر ان کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں جو اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کالج میں پڑھ رہے، یا یونیورسٹی کے طلباء ہوتے ہیں، یا دفاتر کے لوگ ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں۔ گویا کہ قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ میں پڑھنا تو چاہتا تھا لیکن پورا دن میں کام کاروبار سے فارغ نہیں ہوتا تھا اور مغرب کے بعد کوئی پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ مغرب کے بعد پڑھائی ہوتی ہے نا، ہاں مغرب کے بعد پڑھائی ہوتی ہے، دیر تک پڑھائی ہوتی ہے، تو لہٰذا کوئی بندہ یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میں چونکہ ملازمت کرتا تھا اس لیے میں نہ پڑھ سکا۔ بھائی ملازمت کرنے والوں کے لیے بھی پڑھنے کا موقع مہیا ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کے لیے بھی پڑھنے کا موقع، اور یہ بھی بہت مزے کی بات ہے۔ آج ہر دوسرا بندہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ جو اسکول اور کالج میں بہت بڑا فرق پیدا ہو چکا ہے، خلیج پیدا ہو چکی ہے، اس خلیج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم دونوں حاصل کرنے چاہیے۔ یہ بہت اچھی سوچ ہے، ہم بھی اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے؟ کالج والے کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی کالج میں دینی علوم رائج نہیں کر سکتے، البتہ آپ لوگ اپنے مدرسے میں سائنس پڑھانا شروع کر دو۔ اب ہم سائنس کیسے پڑھائیں؟ ہم تو مدرسے میں علماء کو رکھتے ہیں، بیچارے کو 10,000 روپے دیتے ہیں، وہ 6 اور 7 اور 8 پیریڈ پڑھاتے ہیں۔ ہم اگر سائنس کا ٹیچر رکھیں گے وہ تو 50-60 ہزار سے کم پہ آمادہ ہی نہیں ہوتا، ہم کیسے پڑھائیں گے؟ پھر آپ کے سائنس کی لیبارٹریاں ہمارے پاس کہاں ہیں اور اس میں عیار کی درسگاہیں ہمارے پاس کہاں ہیں؟ لہٰذا ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ کالج یونیورسٹی والے دین کی طرف آتے نہیں ہیں، مدرسے والوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے مدرسوں میں وہ سائنس پڑھائیں، بیچارے بالکل بے بس ہیں، ان کے پاس وسائل پہلے سے محدود ہیں۔ اب یہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے یہ ایک اچھا قدم اٹھایا کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ پورا دن یونیورسٹی میں پڑھیں، کالج میں پڑھیں، شام کو 2-3 گھنٹے فارغ کر کے مدرسے میں پڑھ لیں، تاکہ یہ اسکول اور کالج کی خلیج ختم ہو جائے، خلیج اور یہ فاصلہ ختم ہو جائے کہ ایک طالب علم ایک طرف سے یونیورسٹی سے وہ ایم فل کرتا ہے یا ایم اے کرتا ہے یا ایم ایس سی کرتا ہے، دوسری جانب سے وہ وفاق المدارس کا 8 سالہ نصاب اول سے لے کے آخر تک سبکن پڑھ لیتا ہے، اور یہ وہ کامیاب تجربہ ہے جو کئی شہروں میں ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے یہی تجربہ تو ہو رہا ہے کہ یونیورسٹی کی طالبات اور میڈیکل کالج کی طالبات ادھر بھی پڑھ رہی ہیں، ساتھ ساتھ ادارے کے اندر بھی دینی علوم حاصل کر رہی ہیں، تو لہٰذا کوئی بندہ یہ بہانہ بھی نہیں بنا سکتا میرا بیٹا چونکہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو مدرسے میں نہیں پڑھ سکتا۔ بھائی یونیورسٹی میں پڑھنے والی بھی 2 گھنٹے فارغ کر کے مدرسے میں دینی علوم حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ آپ کے لیے خاموش دعوت ہے، آپ حضرات بھی اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دینی مدرسے میں بھیجا کریں، یہ آپ کا قریب معتمد مدرسہ ہے، یہاں سے وہ علم کا فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو اس پروگرام اور اس تقریب کے اغراض و مقاصد تھے۔ ہم آتے ہیں حدیث کی طرف۔